ہے اور بھی دنیا میں سخنور اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی سیریز لے کر ہم آج پھر حاضر ہوئے ہیں۔ تہہ دل سے آپ کو میرے انداز بیاں چینل پر خوش آمدید۔ کل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرزا غالب کے کچھ یادیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ مرزا غالب ہندوستان اور اردو و فارسی کے ہی نہیں، دنیا کے بھی عظیم شاعر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب جہاں جہاں بھی گئے، جہاں جہاں بھی رہے، وہ ہماری تاریخ، ثقافتی میراث کا اہم حصہ بن گئے ہے۔ اب اس معمور میں قید غم اسد دلی میں رہے کھاویں گے کیا؟ قرض اور مفلسی نے غالب کو اس قدر مارا نہ ہوتا تو یقیناً غالب دنیا سے دور کبھی نہیں جاتے، لیکن غالب نے پریشانیوں کا سامنا کرتے کرتے دلی سے کلکتے جانے کا فیصلہ تو کر لیا، اور مرزا غالب کے پاس اپنے اشعار اور امیدیں تھیں اور باقی کچھ اور نہ تھا۔ نومبر سن 1826 عیسوی کو دلی سے کلکتے جانے کے لیے روانہ ہوئی مدت کے غالب مر گیا، پر یاد آتا ہے ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ کلکتے میں غالب ایک حویلی میں ٹھہرے۔ انہوں نے کلکتے کو اس خوبصورت انداز میں قصیدہ خوانی کی ہے کہ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے، صبر آزما وہ ان کی نگاہیں کے حق نظر، طاقت ربا وہ ان کا اشارہ کہ ہائے ہائے۔ جب غالب کلکتے میں تھے اس وقت شعر و سخن کی محفلیں سجا کرتی تھیں، واہ واہ کی دھوم سنائی دیا کرتی تھی۔ ویسے تو غالب کسی محفل کی محتاج نہیں تھے، جہاں بھی ہوتے خود بخود محفل سجایا کرتی تھی، چاہے دلی ہو یا کلکتے۔ جب بھی شمع محفل غالب کے سامنے آئی تو غالب سب کی واہ واہ اور داد ان کو ہی وصول ہوتی تھی، لیکن یہاں غالب کو کمتر دکھانے کی کوششیں بھی کی جا رہی تھیں۔ یہیں سے غالب کے کلام میں عیب نکالنے کا آغاز شروع ہوا، لیکن غالب کو اپنی شکست گوارا نہیں ہوئی اور بہت تنگ آ گئے تھے۔ پھر غالب نے باد مخالف لکھی، اگر رحم نہیں کرتے نہ کرو، لیکن یہ ستم کیا معنی۔ آخر کار غالب کلکتے سے نا امید ہو کر واپس دلی چلے گئے، اور وہاں غالب کے لیے کچھ اچھا رہا تو یہ کہ بھاپ سے چلنے والے انجن اور بغیر تیل کے روشن ہونے والے برقی بلب اور دوسری ایجاد سے روبرو ہونے کا آپ کو موقع ملا۔ ایک بچھاڑ ہی تھا وہ شخص بنا برسے کسی ابر کی سہمی سی نمی سے جو بھگو دیتا تھا۔ ایک بچھاڑ ہی تھا وہ جو کبھی دھوپ کی افشاں بھر کے دور تک سنتے ہوئے چہروں پر چھڑک دیتا تھا۔ نیم تاریک سے حال میں آنکھیں چمک اٹھتی تھیں، سر ہلاتا تھا کبھی جھوم کے ٹہنی کی طرح، لگتا تھا جھونکا ہوا کا کوئی چھیڑ گیا ہے، گنگناتا تھا تو کھلتے ہوئے بادل کی طرح، مسکراہٹ میں کئی تربوں کی جھنکار چھپی تھی، گلے قاسم سے چلی ایک غزل کی جھنکار تھا وہ، ایک آواز کی بچھاڑ تھا وہ۔ ایک غزل سماعت کریے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب لاکھ جستجو کیا ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو
किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप मिर्ज़ा गालिब की और कौन कौन सी गज़लें हमारे चैनल से सुनना चाहेंगे, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।